الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بتائیں گے کہ ایک حاجی اور ایک معتمر یعنی جو عمرہ کرنے والا ہے وہ حالت احرام میں کیا کام کر سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں احتیاط کے ساتھ سر دھویا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حالت احرام میں بار بار غسل کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ کو مدینے سے چلے تھے، 10 دن کے سفر کے بعد 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچے اور پھر 8 تاریخ کو آپ مکے سے پھر مینا کی طرف روانہ ہوئے تو اور 10 تاریخ کو آپ نے 10 تاریخ کو اپنا احرام اتارا، یعنی 16 دن تک آپ احرام پہنے رہے، چونکہ آپ نے حج قران کیا تھا 16 دن تک، تو اس میں 10 دن تو سفر میں گزر گئے اور 6 دن مکہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں 16 دن تک، اور بار بار آپ غسل کرتے رہے راستے میں بھی اور مکہ پہنچنے کے بعد بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالت احرام میں آنکھوں میں سرما اور کوئی دیگر دوا استعمال کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حالت احرام میں خون دیا جا سکتا ہے، خون نکلوایا جا سکتا ہے، جمع کرایا جا سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر زخمی ہے تو زخم کی مرہم پٹی بھی کی جا سکتی ہے، تو اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح علاج میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بیمار ہیں آپ تو آپ پیناڈول کھا لیجئے، سر کا درد ہو رہا ہے کوئی اینٹی بائیوٹک لے لیجئے، کھانسی ہو گئی ہے تو کھانسی کا سیرپ پی لیجئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوائی کے استعمال میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ صابن ایسا ہو جس میں خوشبو نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں کھجلی ہو رہی ہو تو کھجایا جا سکتا ہے، یعنی سر کو بھی کھجا سکتے ہیں اور باڈی کو بھی کھجا سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ حالت احرام میں آپ سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، سر پر سایہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی چھتری ہو جو آپ پکڑ لیں، دھوپ زیادہ ہے، یا کسی درخت کے نیچے آ جائیں، کسی عمارت کے نیچے آ جائیں تو سائے میں بیٹھا جا سکتا ہے، چھتری استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اگر آپ کا احرام اگر گندا ہو جائے تو آپ دوسرا احرام بدل سکتے ہیں، ایک اسی کو دھو کر بھی پہن سکتے ہیں آپ۔ فرض کیجئے حالت احرام میں آپ سو گئے، احتلام ہو گیا، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ جتنا حصہ ناپاک ہوا ہے، گندا ہوا ہے، اس کو دھو لیجئے اور وہی احرام پہن لیجئے دوبارہ اور غسل کر لیجئے، غسل جنابت کر لیجئے۔ تو یا پھر دوسرا احرام آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، فاضل ہے، تو وہ پہن لیجئے، نہا لیجئے۔ اور اسی طرح خواتین کے لیے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، البتہ لباس ساتر ہو، چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا جسم چھپایا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہوٹل میں ہیں اور اگر وہ اپنے گھر میں ہیں، مکان میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ اپنا جو ہے سر کا دوپٹہ اتار سکتی ہیں۔ گرمی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے وہ 16 دن تک یا 8 دن تک یا 4 دن تک احرام پہنے رہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں سوتے وقت بھی وہ جو ہے اپنا اسکارف باندھے رکھتے ہیں۔
تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پابندی صرف باہر کے لیے ہے، اندر گھر کے اندر پابندی نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کی حالت میں موذی جانور کو مارا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بچھو، چیل، کوا، چوہا اور کاٹنے والا کتا، اس کو مارا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ آپ احرام کی حالت میں اور چیزیں نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا معتمر اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں جو عمرہ کیا تھا تو احرام باندھ کر آپ نے ایک تلوار گردن سے لٹکا لی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی 1400 کے قریب ان کی تعداد تھی، انہوں نے بھی احرام باندھ کر اپنے گلے میں تلوار لٹکا لی تھی، صرف تلوار تھی۔ تو چونکہ خطرہ تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، اس لیے گلے میں تلوار لٹکائی گئی تھی۔ تو اگر خطرہ ہو جنگ کا یا راستے میں مزاحمت کا یا کافروں کا کوئی علاقہ ہو تو آپ حالت احرام میں اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ